الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. پچھلی آیتوں میں ان منافقین کا ذکر تھا جو مدینہ منورہ ہی میں مقیم تھے، ان کا آنا جانا تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیہات کے رہنے والوں کا ذکر فرمایا. مدینہ منورہ سے باہر متعدد قبائل تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے. ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. بعض وہ تھے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جو دوسرے منافقین کی طرح وہ نفاق کے طریقے پر عمل کرتے تھے. تو قرآن کریم نے ان دونوں قسموں کا ان آیات میں ذکر کیا. ایک ان دیہاتیوں کا جو منافق تھے، زبان سے بے شک کہہ دیتے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو دین سے کوئی واقفیت بھی نہیں تھی، اور اگر کوئی دین کا حکم آتا تھا تو اس کے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے. ان کا ذکر پہلے کیا ہے، اور پھر ان میں جو مسلمان ہیں صحیح معنی میں، ان کا ذکر بعد میں فرمایا. تو پہلے کا ذکر فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا. جو دیہاتی ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. جو شہر کے منافقین ہیں ان سے زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اور دوسروں سے زیادہ اس لائق ہیں کہ وہ دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. یعنی یہ منافقین جو ہیں، یہ کیونکہ دیہات میں رہتے ہیں، اول تو ایمان نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا، میں زبان سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں. اور دوسرے یہ لوگ کیونکہ دور رہتے ہیں عام مسلمانوں سے، تو اس لیے دین کی احکام کا ان کو پتہ بھی نہیں، تو اس لیے بھی یہ مسلمانوں سے ایک علیحدہ انہوں نے حیثیت اختیار کی ہوئی ہے. اجدروا اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی یہ دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، کیونکہ ملتے ہی نہیں آ کر. نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نہ صحابہ کرام سے ملتے جلتے ہیں، تو دین کے احکام پہنچے کیسے؟ اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو عام مسلمان ہیں، جو براہ راست قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے، ان کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور ان کے پاس رہیں جو اللہ کے دین سے واقف ہیں. کیونکہ اگر دور دور رہیں گے اور دین کے احکام ان تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، تو دور دور رہنے سے اللہ بچائے وہ ایمان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتے. لہذا صحبت ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے جو انسان کو کسی خاص رنگ میں رنگتی ہے. تو اس صحبت کو درست کرنا اس آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ منافقین جو دیہات میں رہتے ہیں، یہ اس لیے مسلمانوں سے بالکل الگ راستے پر پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کا ملنا جلنا نہیں ہے اہل علم سے، ملنا جلنا نہیں ہے اہل دین سے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.
تو یہاں یہ آیت کریمہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ الگ تھلگ رہنا، یعنی دینی محفلوں سے الگ رہنا، دین کے مجمعوں سے الگ رہنا، دین کے جاننے والوں سے الگ رہنا، اور غفلت کی زندگی گزارنا کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ آج کل خاص طور پر لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جا کر اس کو سیکھنے کی، کسی کے سے احکام معلوم کرنے کی، دین تو آسان ہے۔ یہاں تک لوگ آج کل کہتے ہیں کہ دین تو آسان تھا، مولویوں نے مشکل بنا دی۔ تو اللہ میاں نے مولویوں کو وقایہ بنایا ہے دین کا، کہ جو کچھ اصل میں تو ان کو بغض تھا دین سے، کیونکہ دین ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے، اصل بغض تو ان سے تھا۔ لیکن زبان سے یہ کہنا کہ ہم دین نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، یا دین کو برا کہنا، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا مشکل کام ہے، سے لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا، لہذا بجائے دین کو برا کہنے کے مولویوں کو ڈال دو کہ مولوی جو ہے اس نے دین مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا۔ تو یہ جو صحبت سے دور رہنا، یہ سبب بنتا ہے دین سے دور رہنے کا۔ یہ قرآن یہاں پر فرما رہا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ دور رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، تو اللہ کے احکام کی حدود سے واقف نہیں ہوتے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر انہی اعراب کا ایک دوسرا طرز عمل بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آگے آنے والا ہے، اپنے کچھ اہلکار بھیجتے تھے دیہات میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اس زمانے زکوٰۃ جو تھی وہ نقدی کی زکوٰۃ کم ہوتی تھی، زیادہ تر جو مال دولت ہوتا تھا وہ مویشی ہوتے تھے، اور کچھ زرعی پیداوار ہوتی تھی، کھیت وغیرہ ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے۔ تو ان باغات کا عشر وصول کرنے کے لیے اور مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ اب جا کر یہ جب ان اعراب کے پاس پہنچے تھے، ان دیہاتیوں کے پاس جو در حقیقت منافق تھے، تو ان سے ظاہر تو کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، لہذا ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ بھئی اپنی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ دو، اپنے زرعی پیداوار کا عشر ادا کرو۔ تو وہ اس کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے کہ ٹیکس ہمارے اوپر عائد ہو رہا ہے اور ایک بہت بوجھ ہمارے اوپر ہے، اور ہر وقت اس تمنا میں رہتے تھے کہ اللہ کسی طرح مسلمان جو ہے یہ کس طرح نفس و نابود ہو جائے، ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے تو ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے، ہمیں کبھی یہ زکوٰۃ ادا کرنی نہ پڑے۔ پہلے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ومن الاعراب، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پر، جو ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کچھ وہ زکوٰۃ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ اپنے ذمے تاوان سمجھتے ہیں۔ یتخذ ما ينفق مغرما، اس کو یہ اپنے مال کو جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تاوان سمجھتے ہیں کہ زبردستی ہم سے وصول کر لیا گیا۔ ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر کوئی مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، یعنی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا صورت پیدا ہو جائے کہ مسلمان جو ہے مغلوب ہو جائیں، کوئی دشمن ان کے اوپر غالب آ جائے، یا تہس نہس ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہم سے صدقات وغیرہ کا مطالبہ نہ کیا کریں۔ باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتوں کے چکر آ پڑے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے، یعنی حقیقی مصیبت کا چکر ان پر پڑا ہوا ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہو کر عبادت کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں جب جہنم
کا سامنا ہوگا تو حقیقت میں مصیبت کا چکر تو وہ ہوگا. یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے چکر پر. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب آگے ان اعراب کا، ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو منافق نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں صحیح معنی میں. تو فرمایا من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان دیہاتیوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو اس کو اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا تھا یا صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ اس کو دعائیں دیتے تھے. آگے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس صدقہ کوئی لے کر آئے یا آپ کسی سے وصول کریں تو اس کو دعا دیں. تو یہ دیہاتی لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے تو یہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے اوپر تو بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا. یہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بن گیا. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور کتنا عجیب خوشخبری کا جملہ پھر فرمایا، الا انہا قربۃ لہم، خوب سمجھ لو، خوب جان لو. اللہ کا لفظ ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لو. انہا قربۃ لہم، یہ جو اخلاص کے ساتھ جو صدقہ دے رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ واقعتاً ان کے لیے ہمارے قرب کا ذریعہ ہوگا. پہلے ان کی نیت بتائی کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے صدقہ دیتے وقت کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت ہوتی ہے، لو میں تمہیں انعام بتاتا ہوں کہ یہ واقعتاً تمہارے لیے میرے قریب آنے کا ذریعہ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اس قرب کا نتیجہ یہ ہوگا جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں قرب ان کو عطا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے. لہذا جو آدمی کوئی بھی عبادت بشمول زکوٰۃ و صدقات کے اس نیت سے کرے کہ مجھے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ میرے قرب کا ذریعہ بنے گا. اب یہ قرب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، انسان دور چلا جاتا ہے. انسان دور چلا جاتا ہے تو اس دور چلے جانے کے بعد یہ قریب آ جانا یہ کسی عمل کے ذریعے ہوتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. یعنی میں تو دور چلا جاتا ہوں لیکن آپ کہتے ہو کہ میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو رگ جان سے آپ تو قریب ہیں لیکن میں دور چلا جاتا ہوں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دور جانے کا علاج یہ بتایا کہ جو عبادت بھی کرو گے میرے پاس آنے کے لیے تمہارا اتنا ہی قرب مجھ سے بڑھتا چلا جائے گا. جتنا تم دور چلے گئے تو دور چلے جانے کے نتیجے میں مجھ سے دوری ہو گئی تمہیں. میں تو قریب تھا لیکن تم دور ہو گئے
تو جتنا تم اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کرتے جاؤ گے، میرے قریب آتے جاؤ گے۔ الا انہا قربۃ اللہ، تو یہ در حقیقت اللہ تو قریب ہے، انسان دور چلا جاتا ہے۔ میرا بھی ایک شعر ہے کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، یعنی ہے تو رگ جان کے قریب، لیکن یہ رگ جان کی مسافت بھی میرے لیے دور پڑ رہی ہے۔ جو دیا ہے قرب تو نے، تو شعور بھی عطا کر۔ تو یہ جب تو نے قرب عطا فرمایا تو پھر اس کا شعور بھی عطا فرما دے کہ کس طرح میں اس قرب کو محسوس کروں اپنے دل کے اندر کہ واقعی اللہ میرے قریب ہے۔ تو الا انہا قربۃ لہم، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہوگا، میرے پاس آنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور دیکھو یہ قرب جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ مقرر کرنا مشکل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اسی نسبت سے وہ قرب انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنے اس قرب کو محسوس کرتا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر قدم پر مدد کر رہا ہے۔ ہر آن اس کو دھیان پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ الفاظ سے تعبیر کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے۔ پھر انسان کسی وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرما رہے یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ یہ کیفیات فرما رہے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرما رہے کہ اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو۔ تو وہ قرب بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر آن وہاں سے کنیکشن قائم رہتا ہے، اور انسان ہر وقت محسوس کرتا ہے اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ۔ تو یہ قربۃ لہم ہے، الا انہا قربۃ لہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ